نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں اور بے شمار ہیں، بلکہ ہر وقت نعمتوں کی بارش ہی ہو رہی ہے اس کی. اب ہم لوگ جو زندہ ہیں یہ بھی اسی کی نعمت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو سانس آ رہی جا رہی ہے، ہر سانس میں نئی زندگی مل رہی. تو اب کتنی سانسیں لے لیتے ہمیں، تو یہ سب ان کا کرم ہی ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے نعمتیں بے شمار ہیں. لیکن بزرگوں نے 3 نعمتیں فرمائی، اگر کسی کو مل جائے تو بس یہ سمجھے کہ دنیا سمیٹ کر اس کو دے دی گئی، یعنی گویا ساری دنیا اس کو دے دی گئی. 3 نعمتیں کسی کو مل جائے. ان میں سے پہلی نعمت یہ ہے بیوی جو ہے وہ مزاج کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے نکاح کا، تو عورت کو جو ہے وہ زندگی کا سکون بتایا گیا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ظاہر ہے کہ سکون جب ہی مل پائے گا جب دونوں کا مزاج مل رہا ہو. اگر دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، دونوں میں موافقت نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا مزاج کچھ ہے، اس کا مزاج کچھ ہے، تو ظاہر سی بات ہے زندگی کیا جہنم بن جاتی ہے انسان کے لیے. یعنی سب دنیا کی ساری چیزیں راحت و آرام کا انتظام ہے، لیکن تال میل آپس میں ہو نہیں رہا. تو اب اس کی وجہ سے ہر وقت وہ بھی پریشانی میں مبتلا، وہ بھی پریشانی میں مبتلا، اور گھر جو ہے بالکل ایک جہنم کا نمونہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں جو بچے جو ہماری اولادیں ہیں، پھر ان کے اخلاق اور عادات جو ہوتے ہیں وہ بگڑنے لگتے ہیں. کیونکہ جب زوجین میں آپس سے موافقت نہیں ہے تو ظاہر ہے نوک جھوک، کھٹ پٹ اور کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. اب ایسے میں بچے دیکھتے ہیں ابا ابا کو لڑتا ہوا، الٹا سیدھا آپس میں کہتے سنتے تو اس کا اثر قبول کرتے ہیں. تو اب گویا مزاج کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے اخلاق عادات سب خراب ہو رہے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو پا رہی. بعض اوقات تو نوبت آ جاتی ہے کہ اب معلوم ہوا کہ شوہر چاہ رہا ہے کہ اس کو دینی تعلیم میں ڈال دیں، اب وہ چاہ رہی ہیں کہ نہیں اب اس کو دنیوی تعلیم میں ڈال دیا جائے. اب اسی میں جھنجھٹ ہوا. اب اگر دونوں ایک ساتھ چلاتے وہ چل ہی نہیں پا رہا ہوا. اسی طرح اور بہت سارے معاملات جو گھریلو ہوتے ہیں وہ سب الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر گھر والی مزاج کے موافق مل جائے تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. مزاج کے موافق اگر مل جائے تو اس کی وجہ سے گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور گھر وہ دین پر عمل کرنے میں وہ مددگار معاون ثابت ہو جاتی ہے. اگر مزاج کے خلاف ہے تو اب دین میں عمل کرنے میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، قدم قدم پر مخالفت، اور وہ آدمی کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ مزاج کے موافق مل جائے تو بس سمجھ لیجیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت مل گئی، اور زندگی گویا سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارنے کا گویا اللہ پاک نے راستہ پیدا کر دیا. اگر مزاج کے موافق ہے تو چاہے تنگی ترشی چل رہی ہو، فاقہ بھی رہ رہا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، مزاج کے موافق چلتی رہتا مسئلہ اس کے اندر. لیکن اگر مزاج کے خلاف معاملہ ہے تو چاہے پورا گھر دولت سے اور اس سے بھرا رہے،
لیکن مزاج کے خلاف ہونے کی وجہ سے بس کڑواہٹ بھی رہتی ہے اور بے سکونی اور بے اطمینانی رہتی ہے اس کے اندر. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی کو اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرما دے کہ مزاج کے موافق معاملہ مل جائے اس کو. یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے. بعض اوقات مزاج کے موافق دیندار عورت مل جاتی ہے تو اس کی برکتوں سے شوہر جن ایسی برائیوں میں جو مبتلا ہوتا ہے کہ بظاہر سدھرنا مشکل ہوتا ہے وہ اپنی حکمت عملی سے اس کو سنوار بھی دیتی ہے, سدھار دیتی ہے. اس میں نے واقعے سے پہلے سنایا تھا ہوگا, حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ پچھم کے علاقے کا واقعہ, ایک دیندار گھرانے کی لڑکی, ان کا رشتہ جو ہے ایسے شخص سے طے ہو گیا کہ جو سرکاری ملازم تھے اور تحصیلدار تھے. ایک زمانے کی بات ہے, اس زمانے میں دینی چونکہ مزاج تھا لوگوں کا, اس لیے ان چیزوں کی اہمیت نہیں تھی. اہمیت ان کی اس پر ہوتی تھی کہ کمائی حلال کی ہے نہیں اس کی, چونکہ بات چیت سب طے ہو گئی. طے ہونے کے بعد معلوم ہے تو سرکاری ملازم نہیں ہے اور وہ بھی تحصیلدار. آج کل تو ہم لوگ ایسے کو تلاش ہی کرتے ہیں کہ ایسا مل جائے تو لڑکی ہماری آرام سے رہے گی. اور وہاں معاملہ یہ کہ گھر میں پورے خاندان میں ایک فکر پیدا ہو گئی کہ بچی ایسے گھر جا رہی ہے جس کے ذریعے آمدنی جو ہے وہ بڑے صحیح نہیں اس میں. تو گھر میں بات چیت ہو رہی تو لڑکی کو پتہ چلا کہ والدین فکر مند ہیں. اب بات ہو چکی تھی تو اس کو منسوخ کرنا بھی مشکل. شرفا کے ہاں جو بات ہو گئی تو ہو گئی. اب لڑکی کو جو معلوم ہوا تو بچی نے اپنے والدین سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں اور ہم اس کو دیکھ لیں گے. چونکہ وہ دیندار ماحول میں رہی, اچھے گھرانے میں رہی, اور تعلیم سے اپنے ذہن میں ایک تدبیر سوچ لی, کہا ہم اس کو کر لیں گے. رخصت ہو کے گئیں اور جا کر کے جیسے مردوں کے لیے حکم ہے کہ ملاقات اگر ہو تو سلام کریں, عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کسی سے ملاقات ہو تو سلام کرنا. عام طور پر شادیوں کے موقع پر جب اچھے لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی, دلہن بیچاری نماز کہاں سے پڑھ پائے گی اس کے ہاں. تو بلکہ اب آج کل اگر ہمارے یہاں دلہن نہیں آئے اور آنے کے ساتھ ہی کہ میں وضو کروں گی یہ کروں گی تو گھر والے چونک جائیں گے, تو بولتی ہوئی آ گئی, پتہ نہیں کیا کرے گی آگے جا کے. یہ بہرحال وہ گئی. جانے کے بعد انہوں نے جیسے ہی اتری سلام کیا اور وضو کے لیے استنجے کے لیے جگہ پوچھی, نماز پڑھ لی. اب رات ہوئی, کھانے وانے کا وقت آ گیا تو اس میں ساس نے جا کے کھانے کے لیے انہوں نے اپنے کیا تو کہنے لگیں کہ شوہر کی طرف اشارہ کیا اگر وہ چاہیں گے تو ہم کھائیں گے. یہ بات تھوڑی سی ذرا سا گھر والوں کو نئی بھی محسوس ہوئی اور کہا عجیب بات ہو گئی ہے. شوہر کا کیا دخل, بھائی عام طور دلہن پہلی بار آتی تو گھر والی مستورات اپنی کھلاتی ہیں اس کو. اس نے فوراً یہی کہا کہ وہ چاہیں گے تو ہم. اب ان کو بلایا گیا, ملاقات ہوئی, تو اس نے فوراً کہا دیکھیے معلوم ہوا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کی آمدنی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور میں اپنے گھر سے روٹیاں سوکھی لائی ہوں. اب یا تو آپ وہ آمدنی سے توبہ کریں کہ ہم نہیں کریں گے ہم آئندہ, اور اگر کریں گے تو میں روٹی کھاؤں, کیونکہ دلہن پہلی بار آتی تو ایک دو طرح چلی جاتی ہے اپنے. وہ تو اب ان کے لیے آزمائش ہو گئی ہے. تحصیلدار آدمی, خیر آج کل تو پوچھنا ہی نہیں, وہ سب بھی سب کچھ ہوتا ہوگا. ان کو احساس ہوا ایک عورت ہو کر اور یہ حرام سے بچنا چاہ رہی اتنی, تو ہم مرد ہو کر کے اگر ہم کریں تو ہمیں غیرت کی بات ہے. انہوں نے معاہدہ کر لیا, پکا ہو گیا, اس نے گھر کا کھانا استعمال کر لیا. یہ تدبیر ایسی ہو گئی کہ آئندہ کے لیے ان کی اصلاح بھی ہو گئی اور وہ سدھر بھی گئے اس کے اندر. تو گھر میں دینداری ہو جائے, دیندار مل جائے اور مزاج کے موافق مل جائے, فرمایا یہ بڑی نعمت ہے. ایک تو یہ بیان, ایک تو یہ فرمایا. دوسری چیز فرمائی
کہ روزی کا انتظام اللہ اپنے شہر میں یعنی اپنے مقام پر کر دے۔ روزی کے لیے آدمی بہت پریشانی ہوتی ظاہر ہے، اس ہاتھ پہ بعض اوقات گھر سے باہر جانا پڑ جاتا ہے، بلکہ اب تو ملکوں میں چلے جاتے ہیں آدمی، بظاہر تو وہاں وہ کما رہا ہے لیکن اس کا دل جان رہا ہے کہ میں گھر سے باہر ہوں، کیا کیا دقتیں پریشانیاں مزاج کے خلاف کیا پیش آ رہا، گھر والے یہاں ہیں، بچے یہاں ہیں، وہ وہاں ہیں، وہ تو جو رہ رہا وہ جانتا ہے، ورنہ وہ تو ماں باپ جانے بھیا کمانے کے لیے کما کے لائیں گے، ان کے ذہن میں تو یہ ہے۔ اور بقیہ جو وہاں دقتیں پیش آتی ہیں، کسی مسافرت کے زمانے میں وہاں جو رہ رہے ہیں، جس کے پاس رہتے ہیں، جس کے ساتھ رہتے ہیں، بعض اوقات تو ایسے بعض اوقات وہ بد مزاج پھنس جاتے ہیں کہ اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے اس میں، اور خاص طور سے غیر ملکی میں رہ کر کے ویزا کا پاسپورٹ کا جھنجھٹ وہ اپنے پاس لیے رہتا ہے، کہیں جا بھی نہیں پاتا آدمی اس کے اندر۔ اس لیے فرمایا روزی کا انتظام اپنے یہاں ہو جائے، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن میں اپنے شہر میں ہی ہماری روزی کا انتظام کیا۔ گھر کے گھر ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، گھر والیوں کے ساتھ میں ہیں، اپنے سب کو ان کا دیکھ بھال تعلیم و تربیت۔ باہر جو لوگ جاتے ہیں عموماً تجربہ یہ ہوا کہ ان کے بچوں کا معاملہ بہت ٹیڑھا پڑ جاتا ہے، یعنی کھانے پینے کی فراوانی تو ہو گئی، ان کی تعلیم، ان کی دیکھ بھال، ان کی نگرانی، ان کی تربیت ماں اندر وہ تو کر ہی نہیں سکتی ہے، اور دوسرے کو کیا فکر پڑی اتنی کہ وہ دوسروں کے بچوں کی اتنی دیکھ بھال کرنے لگے۔ اس لیے فرمایا روزی کا انتظام اگر اللہ اپنے وطن میں کر دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو نعمتوں میں سے دو کا میں نے تذکرہ کیا، ایک تو یہ کہ دیندار مزاج کے موافق گھر والی مل جائے، بس سمجھیے گھر جنت بن جائے گا۔ ایک دوسری چیز فرمایا کہ روزی جو ہے کا انتظام اللہ تعالیٰ اپنے وطن میں اپنے شہر میں کر دے، باہر کی جو زحمتیں بلکہ اس کو ذلتیں اگر کرے تو برا نہیں ہوگا، بعض اوقات حالات ایسے سامنے آ جاتے ہیں، باہر کی زحمتیں، ذلتیں، پریشانیاں جو کچھ بھی ہیں، وہ جو لوگ جاتے ہیں یا جا گئے ہیں وہ تو ان سے پوچھے آدمی کو، تو ان سب بکھیڑوں سے بچ جاتا ہے، گھر میں آرام کے ساتھ آدمی صبح شام گھر میں آ رہا، اپنے بچوں میں رہ رہا۔ فرمایا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے۔ تیسری کل ہو جائے گی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔